الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سرکار کی شان کے متعلق یہ آیت کریمہ ہے، اے میرے حبیب مکرم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ ہوتے سخت، آپ ہوتے تند مزاج، غلیظ القلب، سخت دل والے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو جو آپ کے گرد عاشقوں کا جھرمٹ ہے، اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل کے مالک ہوتے، نرم نہ ہوتے، تو یہ جو عاشقوں کا آپ کے گرد جھرمٹ ہے پھر یہ جھرمٹ نہ ہوتا۔ یہ جھرمٹ، یہ عاشق، یہ دیوانے، جو حضور کو ملتا وہ حضور سے محبت کرتا، سرکار کا دیوانہ ہوتا، آپ کے اخلاق عالیہ سے متاثر ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بدبخت ہی تھا جو محروم رہا، بغض عناد کی وجہ سے وہ لوگ محروم رہے ہیں، ورنہ سب نے پہچانا ہے کہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، اور اللہ کی طرف سے آپ کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ تعصب، برادریزم جس دین کے اندر موجود تھے اس دین کے لیے ان کو چھوڑنا بہت دشوار تھا، بہت مشکل تھا۔ جیسے یہودی بہت کم حضور پر ایمان لائے، بہت کم، لیکن وہ جانتے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، اور آخری پیغمبر اور آخری رسول کی ساری نشانیاں آپ میں موجود تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ ہیں، تو ایک سفر پر روانہ ہیں، تو راستے میں ایک صحابی مل گئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک قبیلے والوں کو جن میں قحط سالی تھی ان کو دعوت دی ہے اسلام کی کہ تم بھوکے ہو، پیاسے ہو، غریب ہو، مسکین ہو، نادار ہو، تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہارے لیے کوشش کروں گا کہ وہ جو رزق روٹی کا انتظام تمہارے لیے کروں گا۔ جب میں نے حضور ان کو دعوت دی تو وہ سارے ہی پورے کا پورا قبیلہ دین میں آ گیا ہے۔ اب حضور کرم نوازی فرمائیے، مجھے کچھ دیجئے تاکہ میں ان کی دلجوئی کروں اور وہ دین کے اوپر مضبوط رہیں، پختہ رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی طرف دیکھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دوران جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ سرکار میرے پاس بھی بیت المال میں کچھ بھی نہیں ہے، جو آپ نے رکھوایا تھا وہ سارا ہی بانٹ دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے ساتھ یہ بات ابھی چل ہی رہی تھی، تو اس دوران ایک بندہ سامنے آیا اور اس نے کہا کہ لگتا ہے آپ کو کچھ ضرورت ہے۔ فرمایا ہاں۔ کہا اگر مجھے آپ فلاں باغ کی کھجوریں
اتنی کھجوریں مجھے دے دیں تو میں آپ کو جو ہے 80 مسقال سونا دے دیتا ہوں۔ یہ 80 مسقال سونا میں نے حساب لگایا ہے تو 340 گرام سونا بنتا ہے۔ کتنا؟ 340 گرام سونا بنتا ہے۔ آج کے حساب سے 1,32,00,000 اور کچھ روپے بنتے۔ اس دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا ہے کہ ہم آپ کو کھجوریں اتنی دے دیں گے لیکن وہ مقدار یعنی فلاں باغ مقرر کرنا وہ نہیں ہوگا، کھجوریں دیں گے، یہ طے ہو گیا، کھجوریں دیں گے، کسی باغ کے دیں گے، کوئی ایک باغ طے نہیں ہے، کھجوریں دیں گے۔ اس نے 80 مسقال سونا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ہی اس صحابی کو دیا، فرمایا سارا بانٹ دو، پورے قبیلے میں جا کے بانٹ۔ اس قبیلے میں جا کے انہوں نے بانٹ دیا، وہ دین اسلام پر پھر مضبوط ہو گئے۔ تو اگر مالدار لوگ، اسلام والے لوگ اپنے مال میں سے غریبوں پر خرچ کریں تو یہ ممکن ہے کہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے غریب مسلمان دین پر مضبوط ہو جائے گا۔ یہ طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی غیر مسلم ہے اور غریب ہے تو اس کی مالی مدد اور مالی معاونت سے یہ دعوت دی جا سکتی ہے کہ وہ دار اسلام میں داخل ہوں، اور ان کو پتہ ہو کہ کوئی اگر دین میں داخل ہوتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے تو مسلمان اس کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے۔ تو یہ جب سے اس طرح کا مسئلہ ہوا، مال اور دولت اور وسائل کو دین کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دیا گیا، تو اس وقت سے دین کے لیے دعوت بھی رک گئی، پیغام بھی رک گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج عیسائی مال بانٹتے ہیں NGOs کی صورت میں، وہ آتے ہیں، وہ مال دیتے اور مسلمانوں کو ان کی عقائد خراب کرتے، کمزور مسلمان خراب ہو جاتے۔ اسی طرح وہ لوگ ہندو، کافر، بودھسٹ جو بھی ہیں، جس پہ ہیں، وہ مال خرچ کر کے آج بھی مسلمانوں کو خراب کرتے ہیں۔ سعودیہ کے پاس اتنا مال ہے، تیل ہے، ذخائر ہے، قطر کے پاس مال ہے، اتنے ممالک ہیں، ان کے پاس مال موجود ہے، مسلمان چلیں وہ ملک ہیں، ہم انفرادی طور پر بھی ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے نا۔ اگر ہم اپنے اس مال کے ذریعے کسی غریب کی دلجوئی کرتے رہیں تو الحمدللہ پھر اس کے اوپر کوئی ڈیمانڈ نہ ہو، صرف یہی ڈیمانڈ ہو، یار نماز پڑھ لیا کرو، آؤ مسجد آ جاؤ بھائی، میں آپ سے کوئی جو ہے نا، کوئی نہ ووٹ چاہیے، نہ کوئی سپورٹ چاہیے، کچھ نہیں، بس صرف اتنا ہے، آپ اللہ کے گھر میں آ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بندہ مسجد میں اچھے طریقے سے نماز پڑھتا اور وہ آپ کا جو غلام ہوتا، آپ اس کو آزاد کر دیتے تھے، اچھے طریقے سے نماز پڑھنے کی وجہ سے آزاد کرتے۔ پھر جو وہ غلام تھے نا، وہ آپ کے سامنے لمبی لمبی نماز پڑھتے، لمبی لمبی نماز، آپ ان کو بھی آزاد کرتے، تو بھی آزاد، تو بھی آزاد۔ آپ کو آ کر ایک صاحب نے، ساتھی نے بتایا، حضرت جی آپ جب ان کو آزاد کرنا شروع ہوئے ہیں تو یہ آپ کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی نماز پڑھتے تاکہ ہم آزاد ہو جائیں۔ فرمایا جب یہ مجھے اللہ کی خاطر دھوکہ دیتے ہیں تو میں اللہ کی خاطر دھوکہ کھا لیتا ہوں۔ بھائی غلام آزاد ہو رہے ہیں، کس لیے؟ بھائی نماز اچھی پڑھتے ہیں، چلیں زیادہ عبادت کریں گے، اس لیے ان کو آزاد کر دیا جائے۔ رمضان شریف آ جائے اور اچھے لوگ، روزہ رکھنے والے لوگ، دیندار لوگ جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ بیچارے مزدوری کام کاج کی وجہ سے ان کے اوپر ہزاروں مسائل ہوتے، ان کی کوئی ہیلپ نہیں کرتا۔
افطاری کی صورت کے اندر پروگرام رکھ لیے جاتے ہیں، مچھ ڈنڈوں کو بلا کر، چودھریوں کو بلا کر، جو ہے نا بڑے بڑے عہدے والوں کو بلا کر گاڑیاں لگی ہوتی ہیں، کیا فلاں ڈیرے کے اوپر اتنے لوگ افطاری کر رہے ہیں، فلاں کے اوپر جناب والا فلاں بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا ہے۔ تو بھائی اگر اتنے پیسے تیرے پاس ہیں، بیواؤں کو دیکھو، غریبوں کو دیکھو، مسکینوں کو دیکھو، جس کی چھت نہیں ہے اس کو دیکھو، اللہ کی رضا کے اوپر خرچ کرو، دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرو، جہاں مدارس ہیں، مساجد ہیں، وہاں خرچ کرو، طلباء پر خرچ کرو، دیندار لوگوں پر خرچ کرو، تو ان کو مدد ملے گی کس کے اوپر؟ عبادت کرنے پر، اللہ کے راستے پر چلنے میں مدد ملے گی۔ ہم تو اپنے خزانے پہ سانپ بن گئے ہیں۔ ایک ساتھی ہیں، اگلے دن انہوں نے بتایا کہ اس بندے کے پاس 100 مربع زمین ہو گئی ہے۔ بھئی مرنا نہیں ہے تو 100 مربع زمین کا تو مالک ہے، چودھری ہے، سب کچھ ہے، مجال ہے زکوٰۃ دیتا ہو، 1 روپیہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ غریبوں کا حق ہے تیرے مال میں سے، عشر نکلتا ہے تیری زمین کی وہ پیداوار میں سے، اس کی جو انکم ہے، اس کے بعد جو ہے اس طرح کتنے لاکھوں روپے، کروڑوں روپے زکوٰۃ بنتی، حساب ہی نہیں لگاتے، چپ کر کے بیٹھے ہو۔ یہ مال سانپ بن کے ڈسے گا۔ ایک ایک چمچ جو ہے اس کا بھی حساب لگا کے رکھیں۔ اگر آپ لوگ صاحب استعداد ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میری زکوٰۃ بنتی ہے، ایک چمچ کا بھی حساب رکھیں۔ میرا موضوع کہیں دوسری طرف نہ چلا جائے۔ جب موجود نہیں تھے حضور فرما نہیں سکتے بھئی بیت المال میں ختم ہو گیا اب چلے جاؤ، بولو تو حضور کی صرف سنت داڑھی میں ہے کہ صرف داڑھی سرکار کی سنت ہے، بقایا سنتیں نہیں ہیں۔ سب زوری داڑھی شریف واقعی سنت ہے، امامہ سنت ہے اور بڑی پیاری سنتیں، لیکن حضور کی سنتیں اور بھی ہیں یار۔ غریب در پہ آیا ہے، کہا جی میں کسی کو مسلمان کر کے آیا ہوں، وہ اس لالچ میں مسلمان ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں، اعلان کر دینا دوستو تشریف لاؤ، محفل ہے، اس محفل کے اندر آپ کو بعد میں لنگر بھی کھلایا جائے گا۔ دماغ خراب والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جی لنگر کا لالچ دے رہے ہیں، لنگر کھلایا جائے گا۔ اور بھائی لنگر کھلایا جائے، اللہ جو کہتے آؤ تجھے جنت دوں گا، وہ لنگر نہیں۔ اللہ کہتے آؤ تجھے جنت دوں گا، تیرے نکاح حوروں سے کروں گا، وہاں شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، یہ انعام ہے، یہ باغات ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ لنگر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیا۔ جب وہ لے کر پہنچے، جا کر انہوں نے سارے غریبوں، مسکینوں، ناداروں میں بانٹا، تو پھر وہ کہہ رہے تھے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، مسلمان غریب نہیں رہنے دیتے۔ اسی لیے فرمایا سالن بناؤ تو شوربہ بڑھا دو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا میرے بھائی، چلتے چلتے چند چیزوں پر ذہن آتا ہے اور وہ ساری چیزیں سیکھنے والی۔ تحفے کی صورت میں کوئی بھی آپ کو تحفہ دیتا ہے، اس کے تحفے کو حقیر نہ جانے۔ اگر ایک گلاب جامن کسی کے پاس دے دے تو دروازے سے جھڑک کے لوگ واپس گئے، غریب سمجھے احسانو، ایک گلاب جامن لے کے آ گئے ہو۔ دیکھو ہمارے گھر میں پوری ٹوکری گلاب جامنوں کی پڑی ہوئی ہے، نہ تحفہ ہے۔ میرے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بکری کا کھر بھی کوئی تحفہ دے تو تحفہ لے لو، کھر کسی کام نہیں آتا، لیکن تحفہ اگر بکری کا کھر بھی کوئی دے تو وہ تحفہ ہے، اس تحفے کو قبول کر لو۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ 3 انگور بھی صدقہ کر دیتی تھی۔ آپ سے پوچھا اماں جی 3 انگور ایسے منہ میں آتے ہیں تو وہ تو ختم، 3 انگور ہیں، وہ ایک بار ہی منہ میں کوئی ڈالے گا تو وہ تو 3، نہ کوئی پیٹ بھرتا ہے، آپ ان کو صدقہ کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر انگور کے اندر جب انگور کو ایسے کریں تو اس کے اندر کتنے پانی کے قطرے نکلتے؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى۔ اللہ تو بھائی ذرہ برابر نیکی کو ضائع نہیں کرتا، وہ ذرہ ضائع نہیں کرتا۔ اس میں تو کتنے پانی نچوڑیں اور پانی میں سے اگر جدا جدا ذرے علیحدہ کریں تو کتنے ذرے بنتے ہیں۔
تو 3 انگور اللہ مجھے کتنا اجر دے گا؟ میں نہیں، کوئی کیا کہے اماں جی نے تھوڑے دیے ہیں، کوئی کہتا رہے میں نے تو صدقہ کر دیے، کسی کو دینے ہیں، تحفہ دینے ہیں، غریب کو دینے ہیں۔ ہاں، اس ضرورت مند کو آپ کی توفیق بڑی نہیں، تھوڑی ہے، 2 عادت بناؤ، کچھ نہ کچھ دو۔ جب سرکار سے طلب کیا علیہ السلام، آپ نے حضرت علی کو دیکھا، حضرت علی نے عرض کیا حضور سب لگ گیا ہے۔ تو وہاں بندہ آیا، انہوں نے کہا جی ضرورت ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو میرے پاس 80 مسکال سونا ہے، میں وہ اگر آپ کو دے دوں، مجھے فلاں کھجور کی باغ کی کھجوریں دیں۔ فرمایا طے نہیں ہے کہ فلاں، لیکن اتنی بار وہ کھجوریں ہم آپ کو دیں گے، اتنے عرصے تک دیں گے، لیکن کھجور کا باغ طے نہیں ہے۔ وہ لے کر 80 مسکال سونا بانٹ دیا گیا۔ ابھی وقت دینے کا آیا نہیں تھا، ڈیٹ باقی تھی، وہ بندہ پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ایسے لی ہوئی ہے، آ کر آپ کی چادر کو پکڑ کر نا ایسے گھسیٹا، کھینچا، زبردست ضرب لگائی ایسے۔ جب ضرب لگائی تو کہتے ہیں میرا قرض واپس کرو۔ آپ تو قریشی، واپس ہی نہیں کرتے قرض، کسی کا لے لیں تو ابو طالب عبد المطلب کی اولاد تو واپس ہی نہیں کرتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال آ گیا، آنکھیں ان کی غصے میں گھومنے لگی۔ اس دوران آپ نے جو ہے آگے بڑھ کر حضرت عمر نے اس کو کہا کہ اسی بندے کو کہ ہاں بھائی تو اس طرح کی بے ادبی کر رہا ہے تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تلوار ہاتھ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا عمر تیری میں نے تربیت کی ہے، تیرا حق نہیں بنتا کہ ایسی بات کرے، کیونکہ میں نے دینے ہیں اور اس نے لینے ہیں۔ تو اس موقع کے اوپر اس کو دھمکانے کی ضرورت کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور اس کے مانگنے کا طریقہ دیکھیں، ایک کوئی طریقہ ہے مانگنے کا، تاریخ باقی ہے، ڈیٹ باقی، آ کر کہے دیں آپ کو دادا پر دادے کی گالیاں دے رہا ہے، کہتے خاندانی ایسا ہے، لے کے واپس نہیں کرتے آپ لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کو بیت المال پر لے جاؤ اور وہاں سے ان کو اتنی کھجوریں دے دو اور اتنی کھجوریں ان کو تحفے میں دو، اتنی کھجوریں ان کی بنتی ہیں وہ دو اور اتنی کھجوریں تحفے میں دو۔ حضور وہ کیوں؟ فرمایا جو تو نے ان کو دھمکایا ہے۔ اس کو لے گئے اور جب وہاں پہنچے اب وہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، بیت المال سے جو کھجوریں بنتی تھی، کہا یہ تیری وہ کھجوریں ہیں جو تو نے ہمیں سونا دیا، یہ وہ ہے، اور اتنی کھجوریں یہ تجھے تحفہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو تحفہ دو۔ تو کہا وہ کیوں؟ کہا جو میں نے آپ کے ساتھ جو جملے کہے سخت جملے، تو حضور نے فرمایا کہ ہم نے اس کا حق دینا تھا اور آپ نے جملے سخت بولے ہیں، اس کے عوض میں یہ دو۔ اب اس نے حضرت عمر کو دیکھ کر کہا عمر مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں۔ کہا میں یہودیوں کا سب سے بڑا عالم زید۔ تو حضرت عمر نے نام تو سنا ہوا تھا لیکن شکل سے واقف نہیں تھے۔ فرمایا اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم زید، اتنا بڑا عالم ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرضہ واپس کیسے لیتے ہیں اور مانگتے کیسے ہیں، اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچ کے بے ادبی کر ڈالی۔ تو اس نے کہا عمر بات یہ ہے کہ میں نے تورات، انجیل اور الہامی کتب کے اندر آخری نبی کی ساری علامات پڑھی، وہ ساری علامات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ہو گئی، وہ ساری علامات حضور میں پوری ہو گئی، 2 باقی تھی۔ کتنی باقی تھی؟ 2۔ اب وہ 2 میری پوری نہیں ہو رہی تھی، میں بار بار آتا، مجلس میں دور بیٹھا رہتا، رستے میں آپ جہاں جاتے تو میں رستے میں دیکھتا رہتا، سارا کچھ کرتا رہتا، وہ 2 پوری نہیں ہو رہی تھی۔ جب آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑی، درہم دینار کی ضرورت پڑی، اور ادھر سے میں یہ جان گیا کہ اگر اس موقع پر یہ ترتیب لگا لوں گا تو میں وہ چیک کر سکتا ہوں۔ فرمایا وہ کیا؟
کا ایک تو صفت آخری نبی کی یہ ہے کہ ان کا حلم، بردباری، ٹالرنس، ان کا حلم ان کے غصے پر غالب رہے گا۔ جب میں نے بے موقع، ابھی ٹائم نہیں آیا تھا، میں نے آ کے اور اس طرح چادر کھینچ کے مانگا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم آپ کے غصے پر غالب رہا۔ کہا دوسری علامت کیا ہے؟ کہا جی دوسری علامت یہ تھی کہ آخری نبی کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی جتنی بھی زیادتی کر لے، آپ کا صبر اور آپ کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہوتا چلا جائے گا۔ میں نے باپ دادا کا، یعنی یہ آج کے دور میں کوئی گالی کسی کو باپ دادا کی دے بچ سکتا ہے؟ وہ دور تھا، وہاں تو یہ قتل ہوتے تھے ان باتوں پر۔ تو اس نے اتنا بڑا تانا مارا کہ آپ کے خاندان میں تو کوئی دیتا ہی نہیں، قرضہ لے کر بھول جاتے ہیں، اور پھر پوری آپ کے عاشقوں کے اندر آ کر ایسی بات کرنا۔ تو کہا میں نے بدتمیزی کی حد کر دی اور میرے نبی نے تو اخلاق کی حد کر دی ہے۔ اس لیے قرآن نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بلند اور اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، مبعوث فرمایا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اخلاق بانٹنے ہی دنیا میں آیا ہوں، خلق بانٹنے آیا ہوں، میں بانٹنے ہی دنیا کے اندر جو ہے یہ نعمتیں علم بانٹنے آیا ہوں، صبر بانٹنے آیا ہوں، نرم رویہ بانٹنے آیا ہوں، اچھے طریقے سے بول بانٹنے آیا ہوں، اخلاق بانٹنے آیا ہوں۔ تو اب اس صورت پر کہا جی میں نے بدتمیزی کی حد کی، آپ کی صبر اور آپ کے تحمل اور آپ کی جو ہے نا یہ اخلاق اور مزید بڑھتے چلے گئے۔ عمر مجھے حضور کے پاس لے چلو۔ جب حضور کے پاس آئے تو آ کر کہتے ہیں حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے ایک ہونے پر اور آپ کے سچے رسول ہونے پر۔ تو ہمیں چاہیے، میں کچھ اور بھی پیش کرنے والا ہے لیکن وقت پورا ہو چکا ہے، تو اللہ ہمیں حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ آج ہم مسلمان ہیں، یہ چند چیزیں میں نے درمیان سے لی ہیں۔ ایک تو اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو تحفہ دیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کی آپ کو برکتیں ملیں گی۔ غریب مسکین نادار کا خیال کریں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جیسے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ گھوڑے پر سوار ہو کر آپ سے طلب کرے اور محسوس ہو رہا ہے یہ طلب کر رہا ہے، تو حضور گھوڑے پر سوار ہے، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں اور وہ گھوڑے پر سوار ہے، فرمایا دے دو، کیا دے دو، تو اللہ ایک دن تجھے گھوڑے پہ سوار کر دے گا۔ یہ وظیفہ ہے امیر ہونے کا بھی، یہ وظیفہ ہے آگے بڑھنے کا بھی، یہ وظیفہ ہے رزق میں برکت کا بھی، جو ہم اپنانا چھوڑ گئے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔